یہ مبارک مہینہ اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ عشرہ مغفرت کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو آتش جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ پروردگار تو انسانوں کو بخشنا چاہتا ہے، وہ ہمیں معاف فرمانا چاہتا ہے۔ وہ انسانوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے، وہ عذاب دے کر ہمیں کیا کرے گا؟ وہ تو گناہوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے، مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے کوئی میری بارگاہ میں رجوع کرے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے صدق کے دل سے میری بارگاہ میں رجوع کر، میں تیرے تمام گناہوں کو ضرور معاف فرماؤں گا، تو مجھے ضرور بخشنہار پائے گا، مگر صدق کے دل سے توبہ تو کر۔ ندامت سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ گناہ کر کے بندہ توبہ کر لے تو رب ذوالجلال اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، میرا آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن جان لیتا کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے تو کوئی بھی مومن اس کی جنت کی امید نہ رکھتا اس کے عذاب کے مقابلے میں۔ اور فرمایا گیا کہ اور اگر کافر اس بات کو جان لیتا کہ اللہ کے دربار میں کتنی رحمتیں ہیں، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، تو جنت کی کوئی بھی امید نہ رکھتا۔ وہ رب ذوالجلال ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ ہمیں آتش جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ تو ہمیں جنت کا حقدار دیکھنا چاہتا ہے۔ کی طریقے میں بھی اگر کوئی گناہ کر بیٹھا ہے تو وہ ندامت سے آنسو بہائے تو دن کے اجالے میں معافی کا طلبگار ہو تو اللہ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اور اگر دن کے اجالے میں کوئی گناہ سرزد ہو گئے انسان سے تو وہ رات کی طریقے میں اپنا سر جھکا لے اللہ کی بارگاہ میں، اپنی جبی کو رب ذوالجلال کے دربار میں جھکا لے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے تب بھی پریشان تم نے نہیں ہونا، میں بڑا بخشنہار رب ہوں، میں تمہارے گناہوں کو ضرور معاف فرماؤں گا۔ تو یہ عشرہ مغفرت اپنے دامن میں بڑی سی رحمتیں سمیٹ کر جلوہ افروز ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس ماہ مبارکہ میں رحمتیں سمیٹنے کی اور اللہ سے استغفار کرنے کی توفیق عطا